علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے نوز کے درمیان آج کا ہمارا لوگل ہے قسمت سہاری میں پارٹ 2 عرض کلم پروشیا صافی کس طرح نو بقرعید کی رات ہی روحان کی پاکستان واپسی تھی۔ کرن نے اصرار کرتے اس رات رانا صاحب اور روحان کو ڈنر پر مدعو کیا اور وہیں روحان کو خود ایئرپورٹ چھوڑنے کی پیشکش کی۔ رانا صاحب کرن کو کوئی تکلف لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن روحان کرن کی دعوت ایک ہی دفعہ میں مان گیا۔ ویلکم ویلکم دروازے پر انہوں نے خوش آمدید کہتے اینی نے روحان کو گال سے گال ٹکرا کر استقبال کیا۔ رانا صاحب نے سر کو خم دے کر مسکراتے ہوئے ان کی سروس قبول کی۔ گھر کے فضا میں الگ الگ پکوانوں کی انتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے لیے ان کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کرن بھی ملنے آ گئی تو روحان نے ہاتھ میں پکڑے رنگ برنگی جھوٹے بڑے تازے پھولوں کا گلدستہ کرن کو پیش کیا۔ تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورت ہے کرن۔ ہاں بالکل، رانا بھائی کی ایسے ہی چوائس ہے۔ روحان نے گلدستہ کا انتخاب کا کریڈٹ رانا بھائی صاحب کو دیا۔ وہ جو روحان کی اس شرار سے انجان کھڑے تھے، یک ٹک بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے رانا مبشر نے روحان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اوہ رانا بھائی، دیکھا نہیں وہ کتنا خوش ہو رہی تھی آپ کے نام سے، لیکن جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ روحان نے جھوٹ بولنے پر غصہ ہو رہے تھے۔ اینی کیا کر رہی ہو؟ روحان نے رانا بھائی کے مزید ڈانٹ سے بچنے کے لیے اینی کو مخاطب کیا اور اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا، جہاں کرن اور اینی الگ الگ ڈشز بنانے میں مصروف تھی۔ رانا صاحب کو چاہیے؟ کرن نے استفسار کیا۔ ہاں، ایک پتیلی، چائے کی پتی، دودھ، چینی اور 4 کپس۔ رانا صاحب نے چولہا آن کرتے ہوئے چائے کے اجزاء گوائے۔ رانا صاحب، اینی بنا رہی ہے نا چائے؟ اگر آپ ان کے ہاتھ کی چائے نہیں پینا چاہتے تو میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ کوئی شک نہیں آنٹی ہے جی، بہت اچھی چائے بناتی ہیں اور تمہاری کوکنگ کی صلاحیت بھی کمال کی ہے، لیکن آج میرا خود چائے بنانے کا دل کر رہا ہے۔ بنانے دو کرن، رانا بھائی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے اور میں رات بھر پڑھائی کرتا تھا، تو رانا بھائی میرے لیے کھانا اور چائے وغیرہ بناتے تھے۔ رانا صاحب پروفیشنل کوک جیسی ہر چیز برابر مقدار پتیلے میں شامل کرنے لگے۔ اور کیا کیا بنانا آتا ہے؟ کرن ان کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ چائنیز رائس، اٹالین پاستا، مٹن کڑھائی، آملیٹ، فرائز، چائے، کافی وغیرہ۔ یہ سب کب سیکھا؟ کرن ان کے اس نئے انداز سے محسوس ہونے لگی۔ ماں باپ کے مابین اختلافات کے باعث مجھے اکثر 3 ماہ کی چھٹیاں بھی بورڈنگ اسکول میں گزارنے پڑتی تھی، خاص کر کرسمس کے دوران۔ وہاں کے ملازمین بھی گھومنے چلے جایا کرتے تھے، اسکول میں میرے علاوہ کوئی نہ ہوتا، میں تنہا اسکول راشوں میں منڈلاتا رہتا، تو تبھی میں نے یہ سارے پکوان بنانا سیکھ لیے۔ کرن کچن سے نکلنے لگی تو رانا صاحب نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ رخ موڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ فلاورز میں نے پسند نہیں کیا، وہ گلدستہ روحان لایا ہے۔ کرن کھل کر مسکرائی، اسے رانا صاحب کا سچ کا اعتراف کرنا اچھا لگا۔ رات کے 1 بجے تک وہ سب بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر ایئرپورٹ کے لیے نکلنے لگے۔ روحان اینی کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے اچھے سے رخصت لیا۔ خیر سے جائے گا اور پہنچ کا اظہار ضرور دینا، نور اور بچوں کو میرا بہت زیادہ پیار کہنا۔ اللہ حافظ۔ کرن نے خوش دلی سے الوداعی کلمات کہے۔ جلدی آنا رانا بھائی، آئی ول مس یو۔ روحان نے رانا صاحب کو گلے ملتے ہوئے رانا صاحب سے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اپنا خیال رکھنا، دھیان سے جانا۔ آل دی بیسٹ رانا بھائی، مجھے انتظار رہے گا۔ روحان نے انگوٹھی رانا صاحب کے ہاتھ میں پھر سے تھمائی، ان کے پاس سرگوشی کی۔ رانا صاحب لاجواب ہو گئے۔ ہائے کرن۔ پھر اس نے رانا صاحب کا جواب سنے بغیر ہوا میں ہاتھ لڑا کر کرن کو پکارا اور اپنا بیگ کا ہینڈل پکڑے تیز قدموں سے روانہ ہو گیا۔ رات کے آخری پہر ہونے کو تھا، سب کی نیند کا ہوش میں بے خبر سو رہے تھے، لیکن رانا مبشر کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ اتنے میں رانا گھر پڑے وقت کا دیکھا اور موبائل اٹھا کر ایک کال ملے۔ السلام علیکم۔ وہ کال پر موجود شخص پر سلام دیتے بالکونے میں جا کر کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام مبشر، کیسے ہو؟ شیخ صاحب نے گرم جوشی سے ان کا حال دریافت کیا۔ رانا صاحب جانتے تھے اس بار شیخ صاحب تہجد پڑھنے کے لیے ضرور اٹھے ہوں گے اور اس وقت سب سے زیادہ انہیں شیخ صاحب کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ ہاں بالکل، دل بھی تھک جاتا ہے دنیا کی آزمائش سے، اس کے رویے سے، اس کی روحیاں اور اس کی بدسلوکیوں سے، مگر ان کے تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ موجود ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کبھی بھی
نہیں تھکتا۔ افتتاحی تقریب میں کرن ان کی جانب مہربانی سے مبشر یہ تو سمجھ گئے تھے کہ کرن کے دل میں ان کے لیے نفرت ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ انہیں کرن کو پرپوز کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا فاتر ہے، اسی نے ہماری فطرت بنائی ہے، کسی کو نرم بنایا ہے، کسی کو قدرے سخت۔ دانا صاحب سمجھنے کے انداز میں سر کو ثابت میں جرح دیتے ہوئے مسکرانے لگے۔ شکریہ شیخ صاحب، آپ سے بات کر کے بہت انرجی ملتی ہے۔ رانا صاحب نے مشکور ہوتے ہوئے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ چلو تم بھی جا کر ذکر کرو، اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے، اللہ حافظ۔ نور اور تینوں بچے بے صبری سے روحان کا انتظار کر رہے تھے۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو بچے تیز سے بھاگے اور پاپا پاپا کہتے ہوئے آ کر روحان سے لپٹ گئے۔ نور نے روحان کے حصار سے سر اٹھا کر گاڑی میں جھانکا۔ روحان، رانا بھائی نہیں آئے۔ اس نے حیرت سے روحان کو دیکھا۔ رانا بھائی تو اب کرن کو لے کر ہی آئیں گے، تو جب وہ آئے گی پھر مل کر جتنی چاہو باتیں کر لینا۔ روحان نے صوفے پر بیٹھ کر ملازم کے ہاتھوں پانی کا گلاس تھامتے ہوئے وضاحت کی۔ نور روحان کے اس جملے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ اس کی اچانک رغبت سے کشمکشی سی ہو گئی تھی۔ نور نے اسے خود دور کرنا چاہا، لیکن روحان کی شدت نے اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا۔ کرن آفس کے کابن میں آشیانہ ہوم میں داخل ہوئی، نئی لڑکیوں کی فہرست کا مطالعہ کر رہی تھی۔ سیلان انشا گل کہاں ہے؟ 2 دن سے نظر نہیں آئی، تقریب میں بھی نہیں آئی تھی، کرن نے متفرق انداز میں پوچھا۔ کرن کے سوال پر سلام رد کرتے ہوئے کنکارا، میم وہ فاطمہ کی طبیعت ناساز ہے۔ کرن فاطمہ کی طبیعت کا سن کر مزید پریشان ہوئی۔ ورڈ بتایا کیوں نہیں، کس ہاسپٹل میں ہے؟ آپ تقریب کے لیے بہت خوش تھیں، اس لیے انشا ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سیلان نے ہسپتال کا ایڈریس بتاتے ہوئے انشا گل کی حمایت کی۔ کرن ہسپتال کے چمکتے فرش پر بھاگتے ہوئے دل کے امراض سے متعلقہ وارڈ میں داخل ہوئی۔ انشا گل بیڈ پر آکسیجن ماسک لگائے، خون کی ڈرپ لگائے بے جان پڑی فاطمہ کے آگے بیٹھی تھی۔ کرن نے ہمدردی سے انشا گل کو اس کے گھر کے نام سے مخاطب کیا۔ اب انشا گل نے گھریلو نام سنتے ہی سر اٹھایا تو کرن اپنے سرہانے پا کر جذباتی ہو گئی اور اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بے سوراخ سائز بڑھ گیا ہے، فاطمہ کی باڈی کو پوری مقدار میں آکسیجن مہیا نہیں ہو پا رہی۔ میں آپریشن کے لیے راضی نہیں ہوں، میں اپنے ہی ہاتھوں میں اپنی بیٹی کی موت کو گوارا کیسے کہہ سکتی ہوں۔ انشا گل نے نبی میں ساتھ ہلاتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی۔ 10 سے 15 منٹ بعد وہ کال سے فارغ ہوئی تو کرن ان کے پاس سے کیا کہا آپ کے دوست نے؟ کرن نے رانا صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ رے کا بھی یہی کہنا ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، آپریشن ہی آخری راستہ ہے ہمارے پاس۔ رانا صاحب نے دستی سے سر جھٹکا۔ میں بس اپنی بچی کو اس تکلیف سے نجات دلانا چاہتی ہوں، وہ ہمیشہ میرے پاس آ کر روتی تھی کہ بابا مجھے روز روز کی ان بیوی ادویات کھانے سے، روز روز انجیکشن لینے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں جو وقت بہت سخت ہے، پر ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس نے فاطمہ کو مزید زندگی لکھی تو اسے آپریشن سے 100 میں جو 2 بچے بچ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک فاطمہ ہو۔ اس نے زخمی مسکرا کر سر کو ثابت میں خم دیا۔ تم انشا گل کی بات کرو، میں ڈاکٹر کو آپریشن کی تیاری کرنے سے کہہ کر آتا ہوں۔ رحم صاحب نے ہمت دلاتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ میں ڈاکٹرز کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہا ہوں انشا، یہ اجازت نامہ کے پیپرز ہیں، پلیز سپاٹ انداز میں جواب دیا اور ان پر سائن کر دیں۔ تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے، میں تم کیا چاہتی ہو انشا؟ فاطمہ ایسے بے جان مشینوں میں جکڑی رہے، اس طرح مشینوں کے ذریعے تم اسے کتنے سال زندہ رکھ پاؤ گی؟ انشا گل ان سب چہروں پر امید کی لہر دیکھی تو آنسو صاف کرتے ہوئے ثابت میں سر ہلایا۔ جی ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم دعا کرو۔ انشا گل کو باہوں میں لے لیا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ جاری ہے، ری ایکٹ بہت کم آ رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔